میرے خیال میں جو ماحول کے لیے جو ہوتا ہے نا، جو نئی جنریشن ہے نا، اس پہ توجہ دی. جو اب ہمارے بچے ہیں نا، میرے خیال میں ہمارا وقت گزر گیا، جو ہماری عادات پکی ہونی ہوگی. تو میرے خیال میں اگر ہم جو اپنی آنے والی جنریشن ہے اس کو یہ والی ویلیوز دے دیں گے، کیونکہ وہ آگے ہو کے بڑھیں گے. ان کے بچے ٹھیک ہے، ٹائم لگتا ہے، اصل میں چینج ہونے میں تو صدیاں لگتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ 2 سال میں چینجز آ جاتی ہیں. قوموں کے ابھرنے میں، قوموں کے گرنے میں، ان میں بھی صدیاں لگ جاتی ہیں نا. آخر خلافت کو گرنے میں بھی 300 سال لگ گئے. اصل تو یہ صفات ہیں جو انسان کی باکمال ہیں. تو اس میں یہ بات دیکھنا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عیب نہ سمجھنا، ملازموں کو نہ بنانا. یعنی کوئی فرسٹ کلاس تھرڈ کلاس سٹیزن نہیں ہے، ہر ایک برابر ہے. اور جو کسی کو بڑا مرتبہ ہے وہ کام کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کون ہوگا؟ کان فی محنت اہلہ. آپ گھر میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے. آپ وہ جو پیمند ہوتا تھا وہ لگا لیتے تھے، بکری کا دودھ آپ جھاڑو لگا لیتے تھے، بستر صاف کر لیتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں یہ ملازم ہے، ملازم صاف کرو. یہ گھر میں ہمارے بچے ہیں، بچے بھی بولے ہوئے نوکر کو بولے چیزیں لے کے آ. دیکھتا ہوں کہ لوگ شکوہ زیادہ کر رہے ہیں اور کام نہیں کرتے. کسی کو کام میں لگاؤ. یعنی ایک میں نے باس جابس کے لیے 50 انٹرویو کیے. ایک خواتین کی جاب کی بھی میں بات کروں، مردوں کی بھی. اس میں 2-4 بھی مشکل سے کام کے نکلے. ان کو کام نہیں آتا تھا اور وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ خراب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یورپ کا ایک دعوتی سفر چل رہا ہے جرمنی میں آج بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے 2 باتیں. تو میری ایک عادت رہی ہے اپنے بزرگوں کی سکھائی ہوئی کہ جس ملک میں بھی جائے تو انسان، بلکہ جس جگہ میں بھی جائیں، نظر عبرت سے جائیں اور چیزوں کو غور سے دیکھ کر اس سے دین اور دنیا کے لیے کوئی سبق نکالا جائے. اور یہ قرآن کا حکم ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ. اللہ نے فرمایا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس کمال سے چیزوں کو بنایا ہے. اس وقت عالم اسلام اور خاص طور پہ ہمارا پیارا ملک جس سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، پاکستان، سینکڑوں مسائل میں بری طرح گھرا ہوا ہے. اور زوال ایسا ہے کہ کسی جگہ رک نہیں رہا. وہ زوال صفات میں، اخلاق میں، عادات میں، اکانومی میں، فائنینشیل چیزوں میں، پولیٹکس میں، دین میں، دنیا میں، ہر چیز میں، اور ایجوکیشن میں نیچے کیا جا رہا ہے. الطاف حسین حالی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ انہوں نے جو مسدس حالی کے شروع میں لکھا تھا، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. جرمنی اس وقت دنیا کی ڈیولپ نیشن میں ایک آپ یہ سمجھ لیں اٹس اے لیڈر. اس یورپ کا بھی لیڈر ہے. اور جرمنی از اے گریٹ نیشن. اور یہ وہ نیشن ہے جو دنیا کی موسٹ ریزیلینٹ نیشن ہے. مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو ہمارے علی میاں، جو امت کے بڑے مفکر گزرے ہیں، انہوں نے جرمنی میں ان کے خطبات میں خطاب انہوں نے جرمنی یونیورسٹی میں کیا تھا، یہاں کی ایک یونیورسٹی میں کہ برلن کی. اور انہوں نے اس طرح خطاب کیا تھا کہ عظیم جرمن قوم، اور جرمن قوم کی انہوں نے بڑی کوالٹیز بیان کی. اس کے بعد انہوں نے بیان کیا. تو اس وقت ہمارے لیے جرمن قوم سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے کہ یہ ورلڈ وار 2 میں تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور یہ قوم پھر کھڑا ہو کے چند دہائیوں میں دنیا کی عظیم ترین قوم بن گئی. یہ کیسے بنی ہے اور ہم اس سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ثاقب صاحب ہیں، ماشاءاللہ آئی ٹی کے پروفیشنل ہیں. یہاں پر ماشاءاللہ ان خاندانوں میں ہیں جنہوں نے دین کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اپنے بچوں کو دین پڑھایا، اور میرے میزبان ہوتے ہیں جب بھی آتا ہوں، ملاقات ہوتی ہے، اور تبلیغ سے بھی جڑے ہوئے ہیں. تو ان سے میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں. تو میں نے کہا کیوں نہ ہم یہ ڈسکشن اپنے سننے والوں تک، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو. تو سب سے پہلے تو بہت خوش آمدید اتنے اچھے ماحول میں. اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جرمن قوم کی وہ کون سی صفات ہیں جس سے آپ کے خیال میں جرمن قوم عظیم ہے؟ کیونکہ ہم اس میں تو بلیو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ کسی کو بڑا کر دیا، کسی کو چھوٹا کر دیا ہے. ہم بڑے اچھے ہیں اور اللہ نے ہمیں خراب کر دیا خواہ، اور یہ بڑے خراب ہیں کافر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی ہے. تو کوئی وجہ ہے، کچھ صفات ہے جو ہم قرآن حدیث سیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صفات تو بہت سی ہیں ان میں، ظاہر ہے صفات ہوتی ہے تو آگے آتا ہے نا بندہ. تو ایک ان میں محنت ہے، بہت محنتی ہیں، کام پہ شروع ہو جائیں، لگ جائیں تو چھوڑتے نہیں ہیں. ادھر اس طرح نہیں. اب ظاہر ہے پاکستان میں بھی زندگی گزری ہوئی ہماری، تو ادھر آپ کو مانیٹر ہی نہیں کرنی پڑتی.
ईमानदारी से काम करते हैं। एक बंदे को आपने काम पे लगा दिया ना, अब आपने उससे ऊपर कोई मैनेजर नहीं खड़ा करना कि वो देखता रहे। मैनेजर का काम होता है मैनेजमेंट करना, ना कि मॉनिटरिंग करना ना। तो ये इधर बहुत बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान में भी काम किया हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है कि यार ये बंदा, मैनेजर काम ही यही है कि यार ये बंदा काम कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है पूरा। इधर ऐसा नहीं, इधर आपने काम दे दिया तो वो बंदा ईमानदारी से अपना काम करेगा। 9 to 5 यानी ये कितनी बड़ी सिफत है जो हम मुसलमानों में होनी चाहिए थी कि हम में अल्लाह ताला ने एक जुज़ डाला है तक़वा, जो कुरान में बार बार हर दूसरे सफ़े पर आता है। और तक़वे का मतलब है कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है मुझे। तो अल्लाह के देखने पर बंदा काम करे, और मैं जो तनख्वाह ले रहा हूँ वो तनख्वाह मेरी हलाल उस वक्त होगी जब मैं काम करूँ। तो इन लोगों में ये चीज़ क्यों है? इनको तो खुदा का भी वो नहीं है। तो आप क्या समझते हैं इतनी मेहनत और इतनी दयानतदारी मेहनत की जॉब के अंदर कैसे आती है? मेरे ख्याल में 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है माहौल, क्योंकि माहौल घर से ये बचपन से ऐसा मिल रहा है कि झूठ नहीं बोलना। अब आप देखें ना, इधर गन नहीं पड़ा हुआ, ठीक है ना, किसी का कोई चीज़ गिर जाएगी वो उठाएगा जाके आके डस्टबिन में डालेगा। तो ये बचपन से ट्रेनिंग है। दिनों दिन मैं घूम गया हूँ, कचरा कहीं नज़र नहीं आया, खासकर कचरों की जगह पे नज़र नहीं आया। बिल्कुल, तो वो माहौल है ना, तो घर से यही माहौल मिल रहा है कि ईमानदारी से काम करना है, जो काम मिला हुआ है उसको पूरा करना है, जो वक्त है औकात है उनको करना है। तो इसलिए ये चीज़ है। दूसरी, उन्होंने अपने माँ बाप को देखा हुआ है मेहनत से करने में, तो मेहनत करते हुए कि 9 to 5 काम हो रहा है तो 9 to 5 ही हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि जाके इधर वो चक्कर भी नहीं है कि आए पहले अखबार पढ़ेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद 10 बजे काम शुरू करेंगे, तो इस तरह चक्कर भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो देख के, और फिर ज़्यादा जब सब भी यही कर रहे होते हैं कि माहौल ऐसा बन जा रहा है, जिधर तबलीग का माहौल है, आप जाते हैं आप ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उस तरह कोई चाला नहीं है। तो इसीलिए इधर जो माहौल है ना वो भी ऐसा ही है कि आप उसमें आ जाते हैं तो फिर आप हर बंदा जो है ना उसमें वो पक्का हो जाता है कि यार हो ही हर तरफ ईमानदारी हो रही है, हर तरफ सच बोला जा रहा है, हर तरफ टाइम पे ही आया जा रहा है। तो अब मसलन मैं जो हूँ शुरू में जब काम शुरू किया तो मैंने कहना यार 9 बजे मीटिंग है, 9 बजे पहुँच जाएंगे, तो टाइम पे है। तो नहीं जाना तो सब खड़े हुए हैं, मेरा इंतज़ार हो रहा है, क्यों भाई वो 5-10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, कल्चर है उनका, ठीक है ना। तो फिर मुझे भी आदत बदलनी पड़ी कि यार 5 मिनट पहले कम से कम पहुंचना है, 9 बजे वक्त पे पहुंचना, इधर वक्त पे पहुंचना नहीं है, वक्त से पहले पहुंचना, वक्त पे पहुंचना। क्या बात है, यानी ये कमाल की सिफत। अच्छा, ये मैंने भी सीखा, मैं यहाँ पढ़ा भी हूँ जर्मनी में। तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं शहबाज साहब, उनको हमने वक्त दिया 7 बजे। हम स्टूडेंट्स थे, मैं पढ़ता था हाइडलबर्ग में, वो 6:45 पहुँच गए, हम अभी ये कपड़े चेंज कर रहे हैं। हमने कहा क्या मसला? उनका जरब जर्मन टाइम ये होता है कि आपने, कहते हैं वो 1 घंटे का मैं क्वेश्चन रख के, आधे घंटे का क्वेश्चन रख के हम पहुंचते हैं। ये कितनी बड़ी वजह है कौम के कामयाब। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि एक तो जनरेशन से जनरेशन के बच्चा अपने बाप को, अपने बड़ों को, अपने आसपास वालों को देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अमानत दयानत से काम पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात, एक जनरल माहौल, ये माहौल बनाना असल तो मेहनत की बात है ना, ये माहौल बनाया कैसे जाता है? ये तो बन गया इनका, हमारा नहीं बना हुआ ना। तो हमारे तो घंटे बाद बंदा आएगा, की हो गया जी, ट्रैफिक फंस गया मैं। तो और उसको एहसास भी नहीं होता कि अगर 10 आदमी मीटिंग में हैं और मैं 1 घंटा लेट आया हूँ तो मैंने 1 घंटा ज़ाया नहीं किया, मैंने 10 घंटे ज़ाया किए हैं। और अब ये माहौल हम कैसे बना सकते हैं हमारे इदारों, हमारे इवन मदरसे, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे ऑफिसेज़, फिर पूरा माशरा, तो ऐसे ख़ानदान हमारा, हम ये कैसे माहौल बना सकते हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जो माहौल के लिए जो होता है ना, जो नई जनरेशन है ना उस पर तवज्जो दी। जो अब हमारे बच्चे हैं ना, मेरे ख्याल में हमारा वक्त गुजर गया, जो हमारी आदत पक्की होनी हो गई। तो मेरे ख्याल में अगर हम जो अपनी आने वाली जनरेशन है उसको ये वाली वैल्यूज़ दे देंगे, क्योंकि वो आगे होके बढ़ेंगे, उनके बच्चे, ठीक है टाइम लगता है, असल में चेंज होने में तो सदियाँ लगती हैं, ये नहीं होता कि 2 साल में चेंजेस आ जाती हैं। कौमों के उभरने में, कौमों के गिरने में, इनमें भी सदियाँ लग जाती हैं ना। आखिर खिलाफत को गिरने में भी 300 साल लग गए। तो इसी तरह ये भी ऐसी है कि हमने कोई चीज़ को बेहतर करना है तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो मेरे ख्याल में हमें इसमें कंसंट्रेशन करनी चाहिए कि जो नई जनरेशन आ रही है ना उस पर तवज्जो दें। ये बड़ी अहम बात है कि नई जनरेशन में ये वैल्यूज़ डालें कि आपको अमानत दयानत से कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, काम करना है, मेहनत करनी है और वक्त पर आना है। अच्छा, ये तो एक बात आपने कर दी कि मेहनत, और यानी क्या बात है कि कोई देख नहीं रहा और वो बंदा अपना काम 9 to 5 पूरा करेगा और काम करके चला जाएगा और काम करेगा। ये नहीं कि हर थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पी रहा है, अखबार पढ़ रहा है, गपशप कर रहा है, बीवी से बात कर रहा है, काम करेगा। अच्छा, और आप क्या समझते हैं? काम में ऐप नहीं है, काम करने में, कोई भी काम करने में ऐप नहीं है, ऐप नहीं है, ऐप नहीं है। यानी कि ये छोटा काम है मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता था। तो हमने एक मीटिंग, उसने एक मीटिंग बोला अरेंज करनी थी मुझे, मैंने मीटिंग अरेंज की। तो काफ़ी लोग थे, तो सबसे टॉप लेवल का मैनेजर वही था। वो आया तो उसने देखा सामने जो है ना टेबल पे निशान पड़ा हुआ है कॉफ़ी के मग का।
تو اب ہم سب اس کے لیے کام کرتے ہیں. میں تو ڈائریکٹ اس سے رپورٹ کرتا ہوں, باقی لوگ بھی ظاہر ہے اس کی کے اندر آتے ہیں. تو اس نے, اور اس کی سیکریٹری تھی جو ہمارے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کر رہی تھی, کافی کا نا, تو نہ اس نے اس کو بولا, نہ اس نے مجھے بولا, نہ کسی اور کو بولا کہ یار یہ چائے کا داغ ہے صاف کر دو. وہ خود ہی گیا کچن میں, لے کے آیا کپڑا, آ کے صاف کیا, پھر کپڑا رکھنے گیا. تو میں نے کہا یار میرے دل میں بھی نہیں آیا کہ یار مجھے کرنا چاہیے. اس نے دیکھا, اس کو نظر پڑی, اس نے فوراً کر دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ یار کوئی اور کرے, خود ہی جا کے کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے ادھر کہ آپ جس مرضی لیول کے ہیں, آپ امیر ہیں, آپ غریب ہیں, لیکن آپ کام میں ایپ نہیں کرتے ہیں کہ میں یہ کام میرے لیول کا نہیں ہے, میں کیوں کروں, یہ نوکر کا کام ہے, اسے کرنا چاہیے. اچھا, یہ اتنی بڑی صفت ہے قوموں کے. اصل میں ہم نے تو عروج و زوال کو کرتے سے ناپنا شروع کیا نا, زیادہ کرتا ہے زیادہ بڑا مسلمان ہے. برا نہیں, کرتا ہمارا لباس, لیکن یہ بہت 10ویں پرائرٹی کی چیزیں. اصل تو یہ صفات ہیں جو انسان کے باکمال ہیں. تو اس میں یہ بات دیکھنا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عیب نہ سمجھنا, اور ملازموں کو نہ بنانا. یعنی کوئی فرسٹ کلاس تھرڈ کلاس سٹیزن نہیں ہے, ہر ایک برابر ہے, اور جو کسی کو بڑا مرتبہ ہے وہ کام کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کون ہوگا. کان فی محنت اہلہ, آپ گھر میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے. آپ وہ جو پیوند ہوتا تھا وہ لگا لیتے تھے, بکری کا دودھ, آپ جھاڑو لگا لیتے تھے, بستر صاف کر لیتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں یہ ملازم ہے, ملازم صاف کرو, یہ گھر میں ہمارے بچے ہیں, بچے بھی بولے اوے نوکر کو بولے چیزیں لے کے آ. تو یہ تو انسان کو خراب اور زوال کرنے کی علامتیں. عمر بن عبد العزیز, جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے آنے سے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ دوبارہ آ گیا, وہ ایسی جیسے آپ نے مثال دی اپنے سی او کی, باس کی, وہ بیٹھے تھے اور پوری شورا عالم اسلام کی بیٹھی تھی, اور چراغ گل ہو گیا. تو وہ خود اٹھے اور اس کا دھاگا صحیح کر کے چراغ دوبارہ جلا دیا. تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ ہمیں کہتے ہیں, ہم چلا لیتے ہیں. انہوں نے کہا قمت وانا عمر وجلست وانا عمر, میں کھڑا ہوا میں بھی وہی تھا, بیٹھ گیا, میری شان میں کیا. تو یہ تکبر صوفیاء جو فرماتے ہیں نا کہ میں بڑی چیز ہوں, کوئی نوکر میرے لیے کام کرے, میں کیوں کام کروں, اس سے یہ میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں میں نہیں ہے, بے نفسی ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ کا عام انسان سمجھتے ہیں. اور اسی طرح میں اپنی بھی مثال دے دوں. میں جب آیا تو آئی ٹی میں پڑھنے آیا تھا ادھر, تو ایک کمپنی میں اسٹوڈنٹ ہو کے کام کیا کرتا تھا. تو وہ کافی کمپیوٹر آئے, تو آئی ٹی کا کام تھا. تو میرے وہ جو باس جس کو میں رپورٹ رکھا تھا, اس نے مجھے بولا یار یہ کمپیوٹر نا وہاں دوسری بلڈنگ میں لے کے جانے ہیں. اب میں دل میں کہہ رہا ہوں یار میں آئی ٹی کا بندوں, میں ریڈی پہ کمپیوٹر رکھ کے روڈ پہ لے کے جاؤں گا, نیا نیا آیا ہوا تھا, لوگ کیا کہیں گے. تو وہ میں نے دیکھا میرے باس نے بھی خود ہی ساتھ ہی کمپیوٹر اتارنا شروع کیا. اس نے ریڈی رکھی اپنی میری, اور کمپیوٹر رکھے, اور میرے ساتھ چل پڑا. میں نے کہا یار, تو وہاں سے میں نے یہ سبق سیکھا یار باقی کام میں آر نہیں ہے. نہیں تو وہی بات ہے نا, ماحول نہیں ہے, نیچر نہیں ہے. تو اسے کہہ رہا تھا جنریشن پہ کام کریں گے کہ ان کی جو ہے نا یہ عادات بدلے, تاکہ جو ہے نا وہ پھر آگے بھی یہ ویلیوز دے سکیں. یعنی محنت. اچھا, یہ ایک میں دیکھا یہ قوم بہت زبردست محنتی ہے, اور محنت سے جی نہیں چھڑاتے. اچھا, ہم لوگ ہمارے یہاں ہم اپنے یوتھ کو دیکھتے ہیں. میں 150-200 یونیورسٹی گریجویٹس کا ہر سال انٹرویو کرتا ہوں کلیت الشریعہ کے لیے. تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ شکوہ زیادہ کر رہے ہیں اور کام نہیں کرتے. کسی کو کام میں لگاؤ, یعنی ایک میں نے بہت جابس کے لیے 50 انٹرویو کیے. ایک خواتین کی جاب کی بھی میں بات کروں, مردوں کی بھی, اس میں 2-4 بھی مشکل سے کام کے نکلے. ان کو کام نہیں آتا تھا, اور وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ خراب ہے. یہاں میں دیکھتا ہوں ہر آدمی کام کرتا ہے, جو جس کام پہ بھی لگا دیا جائے. تو یہ ہمیں ایک سیکھنے کی ضرورت ہے. محنت کریں, نتیجہ نہ مانگے, ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو نتیجہ دے گا, اور محنت کے عادی بنائیں اپنے جسم کو. اچھا, اور کیا چیز آپ دیکھتے ہیں؟ صفائی ستھرائی میں آپ چاہوں گا کہ اتنی باکمال صفائی ستھرائی, ہر ایک آدمی ہائکنگ کر رہا ہے, اور وہاں میں دیکھتا ہوں کتنے گھنٹوں تک بھی کوئی کچرا دان نہیں ہے. یہ اس قوم میں صفائی ستھرائی کی اتنی عادت کیسے آتی ہے؟ یہ بھی ایسی ہے نا کہ بھائی بچپن سے یہ ہے کہ بھائی جو چیز گند ہے وہ آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے, سڑک پہ نہیں پھینکنا. بچپن سے سکھایا جاتا ہے, تو وہ عادی ہو جاتا ہے بندہ کہ بچپن سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جیب میں ڈالیں گے, اور آگے ڈسٹ بن آئے گا تو وہاں پہ پھینکیں گے. دوسرا یہ بھی بہت اچھی عادت ہے کہ خالی اپنا گن نہیں, دوسروں کا گن بھی صاف کرنا. کوئی چیز نظر آ گئی کہ بھائی ٹیشو پیپر گر گیا, تو وہ خود ہی اٹھا کے جو ہے کر دے. آپ نے اپنی دیکھا ہوگا اس کا گھر ہے میں کیوں کھاؤں. ادھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کتے بہت زیادہ لوڈ رکھتے ہیں, تو وہ انہوں نے ٹھہرا رکھا ہوتا ہے, جو ہی کتے نے اپنا وہ کیا تو وہ اسے اٹھا کے ڈالیں گے, وہ بھی نہیں چھوڑتے.
تو ظاہر ہے ملک کو صاف رکھتے ہیں, خوشی ہوتی ہے, مزہ آتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہم جو الزام ٹھہراتے ہیں حکومت کو ہر حکومت وقت, تو نہیں ہے, ہر بندہ حکومت اپنا میرا خیال ہے یہاں بھی اگر ہر آدمی کچرا پھینکے حکومت نہیں کر سکتی, یہ تو لوگوں کا ایک ماحول بنتا ہے, حکومت صرف فیسیلیٹیٹ کرتی ہے بالکل ایسے ہی. اور وہ کچرا سمیٹا جاتا ہے. اور بلکہ جیسے آپ سن کی سنت بھی تھی اور آپ سن کے حدیث میں بھی آتا ہے, جیسے مفہوم ہے اپنے گھر کے باہر کی جگہ کو صاف رکھنا, تو ادھر آپ دیکھیں گے لوگ اپنا فٹ پاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں, اپنے سامنے گھر کی روڈ کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. سنڈے کو زیادہ تر جو بوڑھے لوگ ہیں بیچارے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آس پاس کی صفائی نا, اپنے گھر کی باؤنڈری کی صفائی. ابھی حدیث میں نظفوا افنیتکم جو آپ نے, اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی طرح نہ بنو کہ یہود اپنے گھر کا صحن صاف نہیں کرتے, باہر یعنی گھر تو گھر ہے, تم صاف کیا کرو. تو یہ ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی لگتا ہے, آپ صحیح بتا رہے, اپنے گھاس بھی اور سب کچھ صاف کر رہا ہوتا ہے. اچھا ان کا آپس کا اتحاد اور اجتماعیت کیسی ہے اس قوم کی؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے, اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. بیسیکلی یہ لوگ جو ہے نا, ہم کہتے ہیں ایموشن لیس, ان میں اتنے وہ ایموشنز نہیں ہیں جس طرح ہم لوگوں میں ہے نا. تو جس طرح اگر آپ ان کا فیملی کا دیکھیں تو وہ ایک طرح سے ختم, برائیاں بھی ان میں زیادہ اچھائیاں ہیں تو برائیاں بھی ہیں, وہ اس طرح ختم ہو گیا ہے. بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں, جو ہی بچے بڑے ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ اتنا وہ کلوز ریلیشن شپ نہیں رہتا. تو اس لیے یہ بڑا مشکل کام ہے. بس یہ ایک طرح سے سمجھنے مشینی اس پہ چل رہے ہیں, تو جو میٹیریلزم میں ان کو وہ آ رہا ہے نا کہ بھائی اس ڈائریکشن میں جانا ہے, یہ ہمارے لیے بہتر ہے, تو اسی لیے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ ظاہر ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں اپنے کلچر, اپنے مذہب, اپنے دین پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا مقصد دیا ہے. اور جیسے اللہ نے کفار کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا نا کہ ان کو آخرت تک ان کا ذہن پہنچتا ہی نہیں ہے, بل ادارک علمہم فی الآخرہ, ان کا ذہن آخرت سے پیچھے رہ گیا. بس یہ دنیا کی زندگی ہے, اس کو خوبصورت کرنا ہے, ان یہ الا حیات الدنیا نموت و نحیا, زندگی میں نے. اور یہ مٹیریلسٹک, اور اسی وجہ سے میں اس دن پڑھ رہا تھا, بلکہ میں ایک میوزیم میں کل گیا تھا جرمنی میں, وہاں لکھا تھا کہ جو بوڑھی عورتیں اکیلی رہ جاتی ہیں اس میں ہر چوتھی عورت ڈپریشن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاندان کی محبت, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا, ساتھ رہنا, ایک دوسرے کا کسی اجتماعی جگہ پہ جیسے ہم مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں, جمع ہونا یہی ہے. تو ڈپریشن میں آئے گا تو ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے. اور ہم مسلمان جو ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم کہیں ان کے رنگ میں پوری طرح نہ رنگ جائیں. خزما صفا دعما قدر, جو اچھی چیز ہے جو ہمارے اصل میں اسلام کی اس کو لے لیں, اور جو ویلیوز بے حیائی کی, بے شرمی کی, شراب پینے کی, حرام خوری کی یہ ہے, اس کو ختم کریں اور اس کے مقابل میں اسلام کی صفات اپنانے کی فکر کریں. تو بہت شکریہ ثاقب بھائی. اور میں تو جب بھی آتا ہوں جرمنی سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. یہ ظاہر ہے ڈیولپ نیشن کا ایک جویل ہے اس وقت, صفائی ستھرائی, جس طرح کنسٹرکشن. اور جو ایک چیز میں دیکھتا ہوں جو کمال ہے, یعنی یہاں کی ہر چیز میں ایکسیلنسی ہے. شروع میں جو کمپنیاں بنی, جیسے گاڑی کی کمپنیاں ہیں, مرسیڈیز ہے, آڈی ہے, بوش ہے, الیکٹرانک کمپنی ہے. جرمن چیز کا مطلب ہے کمال کی چیز. یہ اسلام میں چیز تھی کہ ہم جو کام کریں, اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں احسان کہا جاتا ہے, ایکسیلنس, کہ آپ ناقص کام نہ کریں, او جی ہو گیا خیر اللہ خیر کر, نہیں, یہ نہیں. آپ جو کام کریں اس کو با کمال آخر تک پہنچائیں, اور سب سے بہترین کام کریں کہ بہترین امت کا کام بہترین ہونا چاہیے. یہ میں نے بڑا یہاں پہ بڑی ضرورت باقی, کیونکہ میں بھی جب آیا تو ہمارا بھی یہ تھا یار بس پیج ٹائٹ ہو گیا, اب چیک نہیں کرنا, یا پورا ٹائٹ ہوا ہے کھل تو نہیں جائے گا. تو ادھر آگے سیکھا نہیں یار, ہر چیز جو ہے نا شروع سے لے کے آخر کا کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے. تو جب تک وہ کوالٹی کنٹرول پورا نہ ہو جائے چیز آگے نہیں جاتی ہے, اور اس سے ظاہر ہے پھر ٹرسٹ بڑھتا ہے, کسٹمر سیٹسفیکشن آتی ہے. اس لیے جرمن مشہور ہوا ہے.